إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا: أعطي صلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مشکل کشا ہے. وہ ذات باری تعالیٰ کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کسی نہ کسی کی محتاج ضرور ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین کو ایک رات کے اندر حالت بیداری میں مکہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی سیریں اور جنت اور جہنم کے نظارے اور دیگر معاملات، اور پھر اسی رات کے اندر واپس اپنے گھر تک پہنچایا. اس کا مقصد اللہ اپنی قدرت، طاقت اور نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد واپس آنے لگے
تو خالق کائنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 تحفے عطا فرمائے ہیں، اور ان تحفوں کا تعلق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، تحفے آپ کو دیے اور آپ کے ذریعے سے وہ تحفے آپ کی امت کو عطا کیے گئے۔ ان میں سے پہلا تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام یہ تحفہ لے کر جب واپس آ رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھنے لگے اللہ نے کیا عطا کیا ہے، کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں عطا کی گئیں۔ فرمانے لگے آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، جائیے اللہ سے درخواست کیجئے نمازوں میں تخفیف کروائیے۔ نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں 5 نمازوں کے اندر 5 نمازیں ختم کر دی جاتی ہیں، 45 نمازیں ابھی باقی ہیں، 5 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی۔ پھر واپس تشریف لائے، پوچھا اب کتنی رہ گئیں؟ فرمایا اللہ نے 5 کم کر دی ہیں۔ فرمایا جائیے مزید تخفیف کروائیے، مزید کمی کروائیے۔ پھر گئے، 5 کم ہوتے ہوتے بار بار جاتے، بار بار واپس آتے، بقیہ 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ مزید تخفیف ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب 5 رہ گئیں، اب پھر کیا کہوں کہ جاؤں اور جا کر کہوں کہ مزید کم کر دی جائیں، بس اب اتنی کافی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ثواب 50 کا عطا کرنے والا ہوں۔ ہم جو دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ 50 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو تخفیف کروائی گئی ہے، یہاں پر قاضی سلیمان منصور پوری نے، منصور پور یہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی جو شہرۂ آفاق کتاب ہے، رحمت للعالمین کے نام سے، بڑی مشہور کتاب ہے سیرت مصطفیٰ پر۔ اس میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر اللہ نے کہہ دیا تھا 50 پڑھیں تو 50 آگے سے کہہ دیتے بس 50 کافی ہیں، میں پڑھ لوں گا، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ لفظ ادا کیے فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، کہ آپ واپس جائیے، آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی۔ نبی مہربان اپنی امت کے بڑے خیر خواہ تھے، جب آپ نے یہ سنا کہ امت طاقت نہیں رکھے گی، فوراً امت کی بھلائی اور خیر کے لیے اور امت کو مشقت سے بچانے کے لیے واپس چلے جاتے ہیں۔ جیسے مسواک کا معاملہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دوں، لیکن لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہیں امت پر مشقت نہ ہو جائے، مشقت کے ڈر کی وجہ سے نبی مہربان سید الاولین والآخرین اس بات کو لازم قرار نہیں دیتے۔ امت کی خیر خواہی کی وجہ سے 50 سے کمی کی طرف تخفیف کے لیے گئے، اور امت کی بھلائی اور خیر کے لیے بار بار گئے، اور بقیہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرات گرامی، میں اور آپ جائزہ لیں کہ یہ 5 نمازیں میرے اور آپ پر کس قدر بھاری۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیگر عبادات وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائیں بذریعہ جبرائیل۔ اللہ کا خود ہم کلام ہونا بھی یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ شورى 25ویں سپارے میں پہلی سورت ہے، اس کے آخر میں اللہ نے وحی کی اقسام کو بیان فرمایا ہے۔
मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिय बिइज़्निहि मा यशा, कि अल्लाह बसा औकात खुद कलाम कर दिया करते। तो ये वही की एक सूरत है, वही की एक किस्म है। लेकिन सारे का सारा दीन बजरिया जिब्राईल, जाओ उम्मत को कहो रोज़ा ऐसे रखना है, हज ऐसे अदा करना है, ज़कात ऐसे देनी है, दुश्मनों के परखचे ऐसे उड़ाने हैं, मैदान मक़दल में इस सज धज के साथ उतरना है कि दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर करना है। सारे तरीके जिब्राईल के ज़रिए से इमाम कायनात को सिखाए समझाए गए। नमाज भी समझाई जा सकती थी वही की इसी सूरत के ज़रिए से, लेकिन अल्लाह ने, आप यूं समझ लीजिए, पूरे दीन इस्लाम के अंदर सबसे अहम इबादत नमाज की इबादत है। उसकी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ने आसमानों पर बुलाकर खुद कलाम किया है और यह तोहफा अता फरमाया। हम अपनी मस्जिदों का जायज़ा लें ज़रा। हज़रात गिरामी, मस्जिदें बनाना आसान, आबादकारी मुश्किल, और आबाद करने वाले कौन लोग हैं जो अल्लाह के घरों में नमाज़ें अदा करने वाले हैं। हम लोग अगर अपने गली और मोहल्ले का जायज़ा लें, अपने आस पास गिरदो नवा का जायज़ा लें, नमाज की तलकीन करें, तो भाइयों ये मस्जिदें तंगी दामा का शिकवा पेश करेंगी, मंजर पेश करेंगी कि भाई जगह मौजूद नहीं है, लेकिन न मैं नमाज पढ़ता हूँ, न औलाद नमाज, न बीवी बच्चे नमाज, न दीगर। ज़रा जायज़ा लीजिए, ये वो इबादत है, गोलियों की बौछार हो, आप मैदान मक्तल में खड़े हों, जिंदगी और मौत की कशमकश हो, अजान का वक्त है, नमाज का टाइम है, अल्लाह अहकाम तो बदल देते हैं, नमाज मुआफ फिर भी नहीं करते। सलातुल खौफ जिसे कहा जाता है, जंग की हालत में पढ़ी जाने वाली नमाज, उसके तरीके बयान कर दिए गए, लेकिन ये नहीं कहा है कि तुम जंग लड़ रहे हो, जाओ हमने तुम्हें नमाज को माफ कर दिया। आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए हैं, लेकिन होशो हवास कायम है, नमाज का टाइम है, नमाज की माफी नहीं है। भाइयों ये बहाने कहाँ जाएंगे, टाइम नहीं मिलता है, बस दुकान बंद करना मुश्किल लगता है, बस सुबह के टाइम आंख नहीं खुलती है। ये बातें मेरे लिए भी हैं, आप भाइयों के लिए भी हैं, आपसे ज्यादा मुझे अपनी इस्लाह की जरूरत है। हजरत गिरामी जरा जायजा लें, अगर हम जिंदगी के अंदर आज अल्लाह ने टाइम, हम बातें बड़ी कर सकते हैं। नमाज के हवाले से बात हो, मैं ऐसी ऐसी हदीसें आप मुझे सुनाएंगे। नमाज आंखों की ठंडक है, नमाज दिल का सरूर है, नमाज दीन का सतून है, नमाज बेहयाई और बुराई से मना करने वाली है। भाइयों एक है बातें करना, हदीसों को याद रखना, एक है किरदार का मुसलमान बनना। अफसोस कि हम गुफ्तार के गाजी बन सके, किरदार के गाजी में और आप नहीं बन सके। औलादों को लाएं, पकड़ें, ये वो इबादत 7 साल का हो जाए फजरिबू, इसे मारो, नहीं पढ़ता है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, इख्तियार दिया है, बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बाप को फिक्र ही कोई नहीं। आज टाइम है, कब्रों में जाने वाले बाहर आ जाएं, एक लम्हा जाया ना करें। बाहर रहने वाले टाइम मौजूद है, लेकिन कदर मौजूद नहीं है। नमाज की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की अहमियत क्या है? फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, क़यामत के रोज सबसे पहले जिस चीज का हिसाब किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, वो नमाज है। इन सलुहत सलुहल साइरुल आमाल, अगर इसमें कामयाब है सारे आमाल के अंदर कामयाब शुमार किया। नमाज का मामला खराब है, सुस्ती और कहली है। अल्लाह ने सुस्ती और कहली करने वालों को मुनाफिक कहा है। नमाज में सुस्ती करना ये मुनाफिक। भाइयों एक है ना पढ़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिकीन भी पहली सफ से पीछे न रहते कि मुसलमानों की किताब कहती है, कुरान कहता है कि
نماز کی سستی نفاق کی علامت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفاق ظاہر ہو جائے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الماعون، 30ویں سپارے، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون، وہ لوگ جو نمازوں میں سستی کرنے والے۔ نماز کی سستی نفاق کی علامت، اور نماز نہ پڑھنا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا شرک کے درمیان اور مسلمانی کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ لہٰذا اس قیمتی تحفے کو قیمتی بنائیے، خود نماز کی پابندی کیجیے، اولاد کو نماز کی پابندی کروائیے۔ دیگر باتیں بھی اس موضوع پر کی جا سکتی ہیں۔ نماز کی اہمیت ایک لمبا وسیع ٹاپک ہے۔ رمضان آ رہا ہے، 1 مہینہ باقی ہے، کمر کس لیجیے، پلاننگ کر لیجیے بھائیو۔ بندہ جب بدلنے کا عزم کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام پچھلے معاملے اس سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70، 80، 100 سال کا بندہ آج ہی رب سے معاملہ ٹھیک کر لے، پچھلے کا حساب بھی نہیں اللہ نے لینا، بس ختم معاملہ۔ بندہ بدل کیوں گیا ہے؟ اللہ ہم اس رمضان کو ایک مختلف رمضان بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم اپنی اصلاح کا رمضان بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ابھی سے ہم عزم کرنا چاہتے ہیں، رمضان مختلف بنائیں گے، نیکیاں کمائیں گے۔ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ بھائیو آج عزم کیا ہے، اللہ نے آج سے ہی نامہ اعمال کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو نماز، اس کی اہمیت، قیمت، اس کے مقام کو سمجھیے۔ دوسرا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے آسمانوں پر بلا کر عطا کیا، وہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو آدمی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو رات سونے سے پہلے پڑھ لے اور پڑھ کر سو جائے، فرمایا کفتاہ، اللہ ذوالجلال والاکرام ساری رات اس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ 2 آیتیں، صرف 2 آیتیں میں نہ پڑھ سکا، سوتے دم تک موبائل میرے ہاتھ میں رہا، آنکھیں اچانک بند ہوئی تو موبائل گر گیا۔ یہ میرے اور آپ کے حالات ہیں بھائی، سوتے سوتے موبائل پاس رکھ کر سوئے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے میڈیکلی طور پر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے موبائل کا پاس رکھنا، اس کے سگنلز، اس سے نکلنے والی ریز، یہ آپ کے اوپر اثر پیدا کرتی ہیں، آپ کی نیند کے لیے خطرناک ہے، وہ علیحدہ بات۔ لیکن 2 آیتیں اہمیت نہیں ہے، جس چیز کی اہمیت ہوا کرتی ہے ٹائم خود بخود بن جایا کرتا ہے۔ 2 آیتیں، فائدہ بھی میرا ہے، کفتاہ، اللہ کی حفاظت کے اندر بندہ آ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھی جائیں اللہ وہ مقصد پورا کر دیا۔ پڑھے خواہ محتاج آدمی، اللہ محتاجی دور کر دیں گے۔ پڑھے بے روزگار آدمی، اللہ کشادگی والا رزق عطا کر دیں گے۔ پڑے بیمار آدمی، اللہ تندرستی عطا کر دیں گے۔ بھائیو ان 2 آیات کی بہت زیادہ اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی ہے اور فرمانے لگے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے ایک دروازہ کھلا ہے، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اس دروازے سے ایک فرشتہ آیا ہے۔ یہ دروازہ بھی اس سے پہلے نہیں کھلا، اور یہ جو فرشتہ زمین پر آ رہا ہے اس سے پہلے یہ فرشتہ بھی زمین پر نہیں آیا ہے۔ پہلی مرتبہ دروازے کا کھلنا ہے، پہلی مرتبہ اس فرشتے کا زمین پر آنا ہے، اور لے کر کیا آ رہا ہے؟ فرمایا 2 نور لے کر آ رہا ہے، ایک نور سورۃ الفاتحہ اور ایک نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ نے خاص سپیشل ایک فرشتے کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو معراج کی رات آپ کو عطا فرمائی، تو پھر فرشتہ؟ بعض آیات 2 مرتبہ بھی نازل ہوئی ہیں، بعض مرتبہ آیات تو نازل ہو گئیں، دوبارہ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ جاؤ بتا کر آؤ کہ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ،
جیسے قرآن مجید کے اندر نماز کی ہم ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں، 2 مرتبہ اللہ نے کہہ دیا بس، پھر بار بار اہمیت کے پیش نظر ہے۔ سورۃ الفاتحہ بقرہ کی آخری 2 آیات بچوں کو یاد کروائیں، خود یاد کریں، بہت ہی فائدہ مند۔ تیسری چیز، اور اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، یہ اللہ نے آسمانوں کی سیر کروا کر واپسی پر یہ تحفہ تھا، فرمایا آپ کی امت سے جو بندہ بھی اس حالت میں بنے کہ نامہ اعمال میں شرک موجود نہ ہو، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ بہت بڑا پیکج اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے کہ گناہوں کے اندر شرک نہ ہو، میں معاف کر دوں گا۔ بھائیو، آج ہمارے نامہ ہم یہ باتیں بھی کر سکتے ہیں کہ انبیاء کی دعوت کا مقصد اللہ کی توحید، قرآن کا خلاصہ اللہ کی توحید، کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد توحید کی بالادستی، دنیا کے اندر زندگی اور موت کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون توحید کے اوپر مرنے والا ہے۔ لیکن میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمارے گھروں کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے۔ ایک کنسپٹ تو معاشرے میں یہ بھی ہے کہ امت کے اندر شرک موجود ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ امت کے اندر شرک موجود ہے۔ اور شرک کی جو قسمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم غور کریں، بھائیو ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں چھوٹا بچہ پیدا ہو جائے نا، والدہ اس کی یہاں آنکھ کے پاس ایک کالا نشان لگا دیتی، گھروں میں کالی چیز، کالی ہنڈیا، کالی گاڑی کے سائیڈوں پر کالی پٹیاں، کالی رسی، یہ لٹکا دینا نظر بد سے بچانے والا۔ کسی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہو، سمجھایا ہو کہ بچے کو یہ ہندوانہ رسومات، سپرسٹیشیس، یہ توہمات کا ایک یہ سلسلہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہے۔ گاڑی لی ہے، چھوٹا سا جوتا آگے لٹکا دینا، یہ کیا ہے؟ نظر بد سے بچانے والا ہے۔ پتھروں کے اوپر یقین کرنا، آپ کا ہفتہ کیسا رہنے والا ہے؟ بھائیو یہ ہفتہ ہمارے گھروں میں اخبارات میں پڑھا جاتا ہے، ہفتہ جی آپ کا ستارہ گردش کے اندر ہے، فلاں رسالے کے اندر آیا، کہ رسالوں نے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو کر ہمارے عقائد کی دھجیاں اڑائی کہ آپ کا ستارہ اچھا نہیں، میں تو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، ویسے بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر تورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابی پڑھے، اللہ کے حبیب کا چہرہ متغیر ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ نے ختم کر دی، اب قرآن ہدایت کے لیے ہے، تورات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن کے ہوتے تورات کی اجازت نہیں، میں کہوں بس ویسے یہ ویسے عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑانے والا عقیدہ ہے۔ گھروں کے اندر بچوں کو مزید اس طرح کے دم، توہمات، ایسے شرکیہ اور کفریہ جملے یہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت بڑا پیکج امت مسلمہ کو عطا کیا کہ زندگی کے اندر اگر شرک موجود نہیں ہے، میں ان کے سارے گناہوں کو، بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، آدم کا بیٹا زمین سے لے کر آسمان تک سارے کا سارا خلا گناہوں سے بھر دے، لا یشرک باللہ شیئا، ان سارے گناہوں کے اندر رب کی ذات کے ساتھ شرک موجود نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام یہ سارے کے سارے گناہ بندے کو معاف کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے 18 انبیاء کا نام، یہ اتنا حساس معاملہ ہے، 18 انبیاء کا نام لے کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ انبیاء کو بھی یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد توحید ہے، ان کی دعوت کا، شرک کا امکان موجود نہیں ہے، جن کو جو اللہ کی سلیکشن ہے، انبیاء اللہ کے چنیدہ، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ میں ایک اصول بنا رہا ہوں کہ شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سورہ زمر کے اندر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، پیغمبر اگر آپ کر دیں ہم آپ کو بھی معاف، حالانکہ آپ نے تو پتھر ہی اسی مقصد کے لیے توحید دنیا میں پھیل جائے۔ آج میں اور آپ اسلام کی دولت کو اگر اپنے سینوں میں سمیٹے ہوئے ہیں، کلمہ پہنچا ہے، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے، اللہ کے حبیب کے قدموں کا خون کے اندر لت پت ہونا ہے، پتھروں کی بارش کو برداشت کرنا ہے، اور ان سارے مظالم کو برداشت کرنے کے بعد
پھر بھی دعا کرنا ہے اللہم اہدی قومی، اللہ انہیں ہدایت عطا کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، شرک سے اپنے آپ کو، ایک آخری بات اور اہم بات، اگر ہم ان 3 چیزوں کو دیکھیں تو ان 3 چیزوں کا، نماز، شرک اور سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو بندہ پڑھے گا، قرآن سے اٹیچمنٹ ہے نا، امت کی کامیابی کا راز قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے، اور امت کی کامیابی کا راز عبادات کے ساتھ جڑنے میں ہے، اور امت کی کامیابی کا راز اپنے عقیدوں کی اصلاح کے اندر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے بھی آپ بھائیوں کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔